السلام علیکم ریڈرز، یہ میری ناول ایک حسین اتفاق کی ایپیسوڈ 4 ہے۔ اس کی رائٹر تحریم خان۔ ایپیسوڈ 3 میں آپ کو ناول کے کریکٹر سے ملوایا تھا۔ ایپیسوڈ 4 ہم ایپیسوڈ 2 جہاں اسٹاپ کی تھی اس کے آگے سے کنٹینیو کریں گے۔ فارم ہاؤس والا سین اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچانک زوردار آواز گونجی تو سب ایک ساتھ چونک کر کھڑے ہو گئے۔ وجدان نے فوراً آواز کی طرف دیکھا جبکہ احمد نے بے اختیار زینب کی طرف نظریں دوڑائیں۔ فارس نے بھویں سکوڑتے ہوئے کہا، یہ آواز آئی کہاں سے؟ چند لمحوں تک سب خاموش رہے۔ پھر لان کے ایک کونے سے ایک موٹی سفید بلی تیزی سے بھاگتی ہوئی نکلی اور اس کے پیچھے مٹی میں بکھرا ہوا ایک بڑا سا پھولوں کا گلدان پڑا تھا۔ کبیر نے لمبی سانس لے کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، میں تو سمجھا تھا کوئی چور آ گیا۔ احمد فوراً مسکرا دیا۔ چور نہیں، یہ تو بلی تھی جس نے بیچارے گلدان کی جان لے لی۔ فارس ہنستے ہوئے کبیر سے بولا، چلو خیر ہے، اس بار قصوروار تم نہیں نکلے۔ کبیر نے ہنستے ہوئے کالر سیدھا کیا۔ نوٹ کر لو، آج میں بالکل بے قصور ہوں۔ وجدان مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، آج قسمت نے تمہارا ساتھ دے دیا۔ زینب اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ دادی اماں سب کو دیکھ کر مسکرائیں اور بولی، اللہ تم سب کی یہ ہنسی ہمیشہ سلامت رکھے۔ تم چاروں اکٹھے ہوتے ہو تو لگتا ہے اس فارم ہاؤس میں جان آ جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی سب ایک بار پھر زور سے ہنس پڑے اور فارم ہاؤس دوبارہ چہکوں سے گونج اٹھا۔ سب ابھی ہنسی رہے تھے کہ وہی سفید بلی دوبارہ آہستہ آہستہ لان میں آ گئی۔ اس بار وہ کسی سے ڈرے بغیر سیدھا دادی اماں کی کرسی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ عالم خان ہنستے ہوئے بولے، لگتا ہے اسے بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ رحم دل دادی اماں ہی ہیں۔ دادی اماں نے مسکرا کر بلی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیچاری بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کبیر نے فوراً کہا، دادی اماں، ابھی اسی نے ہمارا گلدان توڑا ہے اور آپ اسی کی وکالت کر رہی ہیں۔ فارس ہنس کر بولا، کبیر، آج پہلی بار کوئی تم سے زیادہ شرارتی نکلا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، فرق صرف اتنا ہے، یہ بولتی نہیں اس لیے پکڑی بھی نہیں جاتی۔ وجدان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، اگر یہ بولنے لگ گئی تو سب سے پہلے تمہاری ہی شکایت کرے گی۔ یہ سنتے ہی عالم خان بھی زور سے ہنس پڑے۔ کبیر نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، واہ، یہاں تو سب ایک طرف ہیں اور میں اکیلا۔ دادی اماں مسکراتے ہوئی بولی، نہیں بیٹا، تم اکیلے نہیں ہو، یہ بلی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ دادی اماں کی بات سنتے ہی سب ایک بار پھر زور زور سے ہنس پڑے۔ کبیر نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، میری بھی عزت ہے تھوڑی سی۔ اسی ہنسی مذاق اور کہکوں کے درمیان کسی کو احساس نہ ہوا کہ شام آہستہ آہستہ اپنے سنہرے رنگ سمیٹنے لگی تھی۔ آسمان پہ نیلے اور گلابی رنگ ایک دوسرے میں اس خوبصورتی سے گھل مل رہے تھے کہ منظر دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا درختوں کی شاخوں سے ٹکراتی ہوئی پورے فارم ہاؤس میں ایک عجیب سا سکون بکھیر رہی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپسی لوٹ رہے تھے اور دور کہیں مسجد سے مغرب کی اذان کی پرسکون آوازیں فضا میں گونجنے لگی تھیں۔
قدرت کا ہر منظر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شام نے فارم ہاؤس کو اپنی خوبصورتی کی چادر اڑا دی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا اور حسب معمول خوب ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ دادی اماں نے زینب کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، زینب بیٹا، آج تم یہی فارم ہاؤس میں ہمارے ساتھ رک جاؤ۔ زینب نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جی دادی اماں، آج میں بھی آپ ہی کے ساتھ یہیں رکوں گی۔ یہ سن کر دادی اماں بہت خوش ہوئیں۔ کچھ دیر بعد سب نے ایک دوسرے کو شب بخیر کہا اور اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ پورے فارم ہاؤس میں خاموشی سی چھا گئی تھی۔ صرف ٹھنڈی ہوا اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک رات کی اس خاموشی میں ٹھک ٹھک وہی آواز ایک بار پھر فارم ہاؤس کی چھت سے سنائی دی۔ احمد، جو گھر میں سب سے زیادہ ڈرپوک تھا، ایک دم ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے کان لگا کے دوبارہ سننے کی کوشش کی۔ ٹھک ٹھک، یا اللہ، چھت پر ضرور کوئی بھوت ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دوڑتا ہوا سیدھا وجدان کے کمرے میں گھس گیا۔ وجدان جو بڑے سکون سے سو رہا تھا، احمد کو اس کا سکون سے سونا دیکھ کر اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے فوراً پاس پڑا کشن اٹھایا اور زور سے وجدان پر دے مارا۔ کشن لگتے ہی وجدان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ احمد دوڑ کر اس سے چپٹ گیا۔ بھائی، جلدی اٹھیں، چھت پر بھوت ہے، میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی ہے۔ وجدان نے آنکھیں ملتے ہوئے احمد کو گھورا اور منہ بناتے ہوئے بولا، آدھی رات کو تم میں آخر ہوا کیا ہے؟ اسی لمحے ٹھک ٹھک وہی آواز دوبارہ گونجی۔ اس بار وجدان بھی چوکنا ہو گیا۔ وجدان نے ہلکی سی سانس لی اور کہا، چلو پہلے فارس اور کبیر کو بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ سیدھا فارس کے کمرے میں گیا۔ فارس، اٹھو جلدی۔ پھر دونوں کبیر کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کبیر، اٹھو بھائی۔ فارس اور کبیر آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور منہ بنا کر بولے، کیا ہے بھائی، آدھی رات کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کہاں تمہیں جگاتا ہوں یار، میری نیند تو احمد نے خراب کی ہے۔ پھر احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، لیکن ابھی آواز مجھے بھی آئی ہے، چلو اوپر چل کر دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم چاروں دیکھ کر آتے ہیں، دادی اماں کو پریشان نہیں کرتے۔ کبیر نے بستر سے اٹھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، چلو تمیز نال چلو، پہلے دیکھتے ہیں اوپر کون سا مہمان آیا ہے۔ چاروں آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے دادی اماں کی آواز آئی، کہاں جا رہے ہو تم چاروں اس وقت؟ وجدان نے احترام سے کہا، دادی اماں، چھت سے عجیب آوازیں آ رہی ہیں۔ دادی اماں نے مسکرا کر پوچھا، سب سے پہلے کس نے سنی؟ وجدان نے احمد کی طرف اشارہ کیا۔ احمد نے۔ یہ سنتے ہی دادی اماں ہنس پڑی، ارے میرے بچوں، وہ کوئی بھوت یا چور نہیں، وہ تو تمہارے چھوٹے چچا عالم خان ہیں۔ انہیں بچپن سے رات کو چھت پر چہل قدمی کرنے کی عادت ہے۔ کبھی ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھاتے ہیں، کبھی ستارے دیکھتے ہیں اور کبھی اپنی چھڑی سے چھت پر ٹھک ٹھک کی آوازیں نکالتے ہیں۔ اتنے میں چھت سے عالم خان نیچے جھانک کر کہا، اوئے جاسوسو، نیچے ہی کھڑے رہو گے یا اوپر بھی آ رہے ہو؟ یہ سنتے ہی فارس اور کبیر زور سے ہنس پڑے۔ کبیر نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، واؤ احمد بھائی،
آپ نے تو چچا جان کو بھی بھوت بنا دیا۔ احمد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں نے تو واقعی ہی سمجھا تھا اوپر بھوت ہے۔ یہ سنتے ہی پورا فارم ہاؤس ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھا۔ اتنے میں 21 سالہ زینب اپنے کمرے سے باہر آئی۔ وہ دروازے پر کھڑی ہو کر سب کی باتیں سن چکی تھی اور اس کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ اصل میں جب دادی اماں باہر آئی تھی، زینب بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ چھت سے آنے والی وہ عجیب آواز اس نے بھی سنی تھی، لیکن وہ خود بھی تھوڑی سی ڈر گئی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ جب سب نے احمد کو چھیڑ رہے تھے تو زینب بھی اپنی ہنسی روک نہ سکی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، سچ بتاؤں تو میں نے بھی وہ آواز سنی تھی، بس کسی کو بتایا نہیں۔ یہ سنتے ہی احمد نے زینب کی طرف دیکھا اور اس کی شرمندگی اور بھی بڑھ گئی۔ کبیر فوراً بولا، لو جی، اب تو گواہ بھی مل گیا۔ فارس ہنستے ہوئے بولا، احمد بھائی، آپ اکیلے نہیں تھے، بس سب سے پہلے آپ ہی گھبرا گئے۔ سب ایک بار پھر زور زور سے ہنسنے لگے۔ احمد نے منہ پھلا کر کہا، بس اب میں کسی سے بات نہیں کروں گا، تم سب بہت برے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ناراضگی سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کے جاتے ہی سب کی ہنسی اور بھی تیز ہو گئی، جبکہ دادی اماں مسکراتی ہوئی بولی، ارے کوئی جاؤ، ہمارے ناراض شہزادے کو منا بھی لو۔ کبیر نے احمد کو جاتے دیکھ کر زور سے تالیاں بجائیں اور ہنستے ہوئے بولا، مشن گھوسٹ فیلڈ سکسیسفلی۔ یہ سنتے ہی فارس، وجدان، عالم خان، زینب اور دادی اماں سب زور زور سے ہنس پڑے۔ احمد نے منہ بنا کر کہا، ہنس لو، ہنس لو، ایک دن تم سب کو بھی ایسا ہی ڈر لگے گا۔ یہ سن کر سب کی ہنسی اور بھی تیز ہو گئی اور پورا فارم ہاؤس کہکوں سے گونج اٹھا۔ کہانی جاری ہے۔